اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کے اندر ایک ربط اور تسلسل ہے۔ ہمارا جو بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے ماڈرن سکولز کے اندر، اداروں کے اندر، اس کے ذہن میں یہ جو ربط ہے، یہ جو انٹیگریشن ہے، یہ جو تھاٹ پروسیس کی انٹیگریشن ہے، یعنی سوچنے کی اور الفاظ کی، وہ اس کے لیے بے حد اہم ہے۔ اور اس کے اندر سب سے بڑی اور اہم اور خوبصورت بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اس نظم اور ربط کے اوپر ہمارے علماء نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور اس کو بطور اصول امام حمید الدین فرعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کو اپنی کتب کے اندر اور اپنی تفاسیر کے اندر درج کیا ہے۔ پھر اسی نظم کی جو خوبی ہے، اسی کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی جو مختصر تفاسیر ہیں ان کے اندر اس کو بے حد اہمیت دی ہے۔ لیکن جو ہمارے جیسا ایک عام قاری قرآن ہے جو کہ تراجم سے استفادہ کرتا ہے، عربی کی بھی بہت دسترس نہیں رکھتا، اردو کی زبان دانی پہ بھی اس کی دسترس انتہائی محدود ہے، تو اس کے لیے جو ہے ایک عام فہم انداز میں اس تک اس ویڈیو کے ذریعے یہ میسج پہنچانا مقصود ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کو ایک خاص انداز سے دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یسرنا القرآن، کہ یہ ایک آسان قرآن ہے، لذکر، سمجھنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، فحل من مدکر، تو کیا ہے کہ آپ جو ہے ہم نے بنائی اس کو اس لیے ہے کہ اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ ایک اور جگہ افلا یتدبرون القرآن، یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا غور نہیں کرتے آپ قرآن پہ۔ آئیے پہلی سورہ کے اوپر ہی غور کرتے ہیں قرآن پاک کی، کہ اس کا نظم اور ربط کیا ہے، اس کی آیات میں انٹیگریشن کیا ہے۔ اس سے ایک سوچ کا دروازہ کھلے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ پورے کا پورا قرآن جو ربط ہم ابھی پہلی سورہ میں دیکھتے ہیں، یہ پورے کے پورے قرآن میں پہلی آیت سے 6236 آیات مکمل ہونے تک یہ ربط پورے کے پورے قرآن میں ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ربط کیا تھا؟ کہ آپ نے شروع کیا تھا اللہ کی معرفت کے ساتھ۔ اگلا سوال پیدا ہوا، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت یہ ہے کہ وہ دنیا میں ہر کسی پر بلا امتیاز مہربان ہے، اور آخرت میں صرف نیکوکاروں پر رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ ایک ربط آیا، بہت ہی خوبصورت ربط آیا۔ اس ربط کے بعد اگلی بات جب شروع ہوئی تو آگے سے آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو باتیں بتائیں، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بلا امتیاز مہربان ہے اور آخرت کے اندر منصفانہ رحم کرنے والا ہے، یعنی انہی پہ انصاف کے ساتھ رحم کرے گا جو انصاف کے حقدار ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کا حق کیا بنتا تھا؟ آگے سے کیا کہیں؟ اللہ نے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ، کہ آپ اس اللہ کا شکر کریں کہ جس نے آپ کو یہ بینیولنس دی، جس نے آپ کو یہ محبت دی، دنیا میں آپ کو کھلی چھوٹ دی اور آخرت میں اس پہ ریوارڈ دیا، کہ الحمدللہ، اللہ کا میں حمد بجا لاتا ہوں۔ الحمد کا مطلب ہے صرف اللہ کی حمد بجا لاتا ہوں، جو کیا ہے؟ رب العالمین، وہ پالنے والا ہے پورے عالموں کا۔ اب یہ جو پورے عالموں کا، عالمین کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ عالم، ایک سے زیادہ دنیائیں۔ اگر وہ ایک سے زیادہ دنیائیں کیا ہیں؟ آگے مزے کی بات ہے جو ہم نے پہلے بات کی تھی، الحمدللہ رب العالمین، عالمین ایک سے زیادہ دنیا، تو پہلی دنیا میں وہ کیا ہے؟ الرحمن، اور دوسری دنیا میں کیا ہے؟ الرحیم۔ دیکھیے رب، دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، عالمین تک پہنچے، ایک سے زیادہ دنیا، اور آگے بات کیا آ گئی؟ الرحمن، اس دنیا کے اندر ہر ایک کے لیے رحمان، اور آخرت کے لیے، نیکوکاروں کے لیے الرحیم۔ اب یہ دونوں کا حوالے سے بات آ گئی، دونوں عالمین کے حوالے سے، الرحمن الرحیم۔ اور اب آخری لفظ کیا آیا اس میں؟ الرحیم، جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا آخرت سے تعلق ہے، الرحیم کا۔ ہم نے بسم اللہ میں یہی کہا تھا نا؟ تو اب آپ غور فرمائیے اگلی بات کیا ہے؟ مالک یوم الدین، یعنی الرحیم کے فوراً بعد انٹیگریشن دیکھیے، تسلسل دیکھیے کہ اگلی بات کیا آ رہی ہے،
کہ وہ مالک ہے یوم الدین کا، جس دن الدین نافذ کر دیا جائے گا، یعنی اللہ کا قانون بالکل نافذ کر دیا جائے گا۔ وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا قانون نہیں چلے گا اس دنیا میں، یہ انسان کا فرض تھا، کیونکہ انسان کو خلیفہ بنا کے بھیجا گیا تھا، انسان کو ادھر یہ کہا گیا تھا کہ تم نے اللہ کا قانون جو وحی کے ذریعے آئے گا نافذ کرنا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہوئی۔ الرحیم کے بعد کیا الرحیم کون ہے؟ وہ مالک یوم الدین ہے۔ اب اگر وہ مالک ہے یوم الدین کا، آخرت کا، تو اس کا تم سے کیا تقاضا ہے؟ تم کیسے اس الدین میں تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو؟ جس دن انصاف ہوگا تو وہ انصاف کیا تقاضا کرے گا؟ الدین کا تقاضا کیا ہے؟ الدین کا تقاضا ہے ایاک نعبد، کہ آپ صرف اللہ کی غلامی کریں۔ غلامی، نعبد کا مطلب آپ عبادت کو ابھی چھوڑ دیجئے، اس کا لغوی مطلب ہے اللہ کی غلامی کیجئے، اللہ کا حکم ہی صرف حکم ہے اور کسی کا حکم نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب مدد بھی طلب کیجئے اللہ سے طلب کیجئے۔ الدین، اب آپ نے اگر یوم الدین پہ کامیاب ہونا ہے تو اس کی شرائط دو ہیں، ایک ایاک نعبد، غلامی صرف اللہ کی کیجیے اور کسی طاغوت کی، کسی طاقتور کی، کسی ظالم کی، کسی جابر کی غلامی نہیں کرنی، یہ آزادی کا پیغام ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور پھر دیکھنا بھی نہیں ہے کسی کی طرف کہ میرے ساتھ لوگ کتنے ہیں، میرے ساتھ جھنڈ کتنے ہیں، میرے ساتھ گروہ کتنے ہیں، میرا مخالف کتنا طاقتور ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ ایاک نستعین، صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اور اللہ سے مدد مانگنی اب کیا ہے؟ اگلا کویسچن ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سے، اب آخری بات ہوئی نا کہ صرف اللہ سے مدد مانگو۔ مانگیں کیا؟ ہم اتنے ظاہر ہے احمق ہیں، اللہ نے کو بھی پتہ ہے، اللہ نے آگے فوراً بتایا اللہ سے یہ مدد مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا مدد مانگو؟ اہدنا الصراط، اللہ میاں ہدایت دے دیجئے، اہدنا الصراط المستقیم، اس راستے کی جو سیدھا راستہ ہو، جس میں کجی نہ ہو، جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، جو حق کے اوپر سے ہٹا ہوا نہ ہو، بالکل سیدھا راستہ ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کا۔ اب اگلا سوال ہو گیا، بھائی اللہ سے ہم مانگ تو رہے ہیں کہ سیدھا راستہ، اور سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اگلا جواب آ گیا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ سیدھا راستہ وہ ہے جو ان کا راستہ ہے جن پر اللہ نے اپنی وحی کا انعام کیا، جن کو ہم انبیاء اور مرسلین کے نام سے جانتے ہیں، کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اگلا یہ سوال کبھی جواب آ گیا کہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نبیوں کے راستے پر اگر چلنا ہے تو نبی تو مجھے معلوم ہے، تو پھر میں غلطی کیا کھاؤں گا؟ پھر میں کیسے غلطی کھاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غور کرنا کہ تمہیں کچھ لوگ اللہ کے غضب کا شکار نظر آئیں گے اور کچھ لوگ راہ سے گم ہوئے ہوں گے، یعنی انہیں حق معلوم ہوگا اس پہ چل نہیں رہے ہوں گے، یعنی غیر المغضوب، کہ اللہ تعالیٰ مجھے مغضوبوں کے، اپنے غضب زدہ لوگوں کے رستے پہ نہ چلائیے گا، علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے جو اپنی راہ سے گم ہو گئے، یعنی گم راہ ہو گئے، تو مجھے ان کے رستے پہ بھی نہ چلائیے گا۔ ربط ملاحظہ کیجئے، بسم اللہ کی با سے لے کے سورہ فاتحہ کے اختتام تک کیسے کیسے ہر ایک لفظ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں اپنے علماء کا بے حد احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ احساس تھا کہ میں اپنے علماء سے اب قرآن کو اور الفاتحہ کو اسی ربط کے ساتھ سننا چاہتا تھا۔ میرے دل میں خواہش تھی، جب کہیں سے نہیں سنا تو اللہ کی اطاعت ہوئی، اور مجھے ایسے لگا کہ یہ آیات کا ربط جو ہے، اس کے جو اصول حضرت تھانوی نے، حضرت فراہی نے، حضرت عبد الماجد دریابادی نے دیے ہیں، ان کی روشنی میں قرآن پاک کی آیات کے ربط کو بہت ہی اعلیٰ طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔